علامہ جہانگیر قادری صاحب، گزارش یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، بس یہی معاملہ بھی ان صاحب کا ہے۔ اس نے قریشی نے وائس یہ بلکہ کال کی تھی اس وقت الیاس گھمن کے کوئی مدرسے سے ریلیٹڈ کوئی ذمہ دار آدمی تھا اس کو، اور اس کی بڑی تعریفیں اور اس کے کام کو بڑا سنجیدگی کا نام دیا اور بڑا منصف مزاج قرار دیا اور بڑی خوش گمانی کا اظہار کیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ بندہ جو ہے نا جی، یہ بیچارہ بہت پہلے سے پھسل گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ جوں پاپولرٹی ملتی گئی، تو بدتمیزیوں کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ میں تو سچی بات ہے جہانگیر صاحب، اب بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تعالی جتنی اس بندے کا اور میرا تعلق تھا، دوستانہ تھا، وہ سارے پنڈی والے جانتے ہیں۔ اس بندے سے علیحدہ ہونے کی مین وجہ یہی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت علامہ مولانا شفیق رضوی صاحب جو آج کل تحریک لبیک کے بڑے سرگرم رکن ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ ابتدا میں سب سے پہلے انہوں نے اس کے متعلق سٹیپ لیا تھا، علامہ فدا رضوی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے غالباً۔ تو شفیق قادری صاحب میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بڑے جو ہے نا وہ ایک ناراضگی والے لہجے میں بات کی کہ جناب آپ کا دوست ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا اس کی فیور کر رہے ہیں، تو آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو میں نے شفیق رضوی صاحب کو عرض کی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اور میں کئی دفعہ اس کو میں نے سمجھایا بھی اور گزارشات بھی کی، گھر جا کے بھی اسے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تو میں تک ہوئی، یعنی ہماری بے تکلفی تھی دوستی میں۔ لیکن بالآخر جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بے جا ہم چڑھائی کرتے ہیں، علامہ شفیق قادری صاحب اس بات کے گواہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ میرے پاس گلہ لے کے آئے تھے کہ نہیں، کیا آپ دوستی نبھا رہے ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھ پہ چڑھائی کی تھی، تو میں نے انہیں گزارش کی تھی، وہ آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے یا نہیں، کیا سیالوی صاحب کے پاس آپ گئے تھے یا نہیں، گلہ کیا تھا یا نہیں، یہ کہا تھا کہ نہیں کہ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ تو میں کوئی ایسا نہیں کہ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا اور میں ایسے چڑھائی اس پہ میں نے کی ہے۔ بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صبر و تحمل سے کام لیا، ابتدا میں اس کو سمجھایا بھی، اس کو جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں ایک جو انداز ہوتا ہے اس طریقے سے بھی بات کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ بندہ سلجھنے والا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر راستہ جدا کر لیا، اور اللہ شاہد ہے کہ اس سے الگ ہونے کی وجہ ہی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تانا زنی اور اس کے یہ کرتوت تھے۔ اور میں آج بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بندہ صدق دل سے یہ بندہ اپنے اکابر اور بالخصوص اعلی حضرت کی فکر پہ آ جائے اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو اس نے جو ہے وہ گستاخیاں جو بے احتیاطیاں کی ہیں، ان سے شرعی تقاضوں کے مطابق اگر یہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور پھر یہ ثابت کر دے کہ یہ توبہ پہ قائم ہے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں اس سے اسی طرح دوستی بحال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا جہانگیر صاحب آپ جانتے ہیں منافقانہ معاملہ ہی نہیں ہے، میں الحمدللہ بالکل کلیئر ہوں، اندر باہر سے اللہ کا کرم ہے، کبھی لگی لپٹی بات نہیں کی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ اس کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ دو چار اور حضرات نے بھی مجھے وائس کیے ہیں کہ اسے جامعہ سے فارغ کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ بلا کہ اب دیکھیں نا، اب جامعہ سے اگر فارغ کر دیا گیا تو جب پورا جامعہ نے اسے پال پوس کے سنیوں کے سر پہ بٹھا دیا اور اتنے عرصے تک یہ یاوہ گوئی سے، عرضہ سرائی سے اور زبان تان دراز کرتا رہا صحابہ پہ، اس کو نہیں نکالا گیا، اور صرف غفران سیالوی نے یہ التجا نہیں کی، یہ دعائی نہیں دی، بلکہ پورے پاکستان کے علماء نے ان کو جو ہے وہ اپروچ بھی کی اور فورس بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پہ
کوئی ایکشن نہ لیا گیا، اور یہ برابر یہ بندہ اپنا گراؤنڈ بناتا رہا، جامعہ کے اندر پورا اس نے ایک مضبوط دھڑا تیار کر لیا، پھر اسی اثناء میں جو نوجوان اس کے پاس پڑھتے رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے تو ذہن خراب ہوئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب صحابہ کے متعلق اتنی بدزبانی اس نے کی اور آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور پھر ظاہر بات ہے جامعہ سے ریلیٹڈ لوگ مطمئن بھی رہے کہ نہیں جی اگر ہوتا تو استاد جی اس کو نکال دیتے، تو جب نہیں نکالا گیا، جامعہ کی انتظامیہ نے ایکشن نہیں لیا، تو مجھے بتائیں کہ جتنا باہر اس کا تعارف تھا وہ لوگ اس کو دو حیثیت سے دیکھتے تھے، ایک جامعہ کی حیثیت سے، ایک جو ہے وہ اس کی ذاتی حیثیت سے۔ تو لوگ اس پہ اس وجہ سے جو ہے وہ اعتماد کرتے رہے کہ نہیں جی نہیں، سادات کا اس پہ ہاتھ ہے، اور اگر ہوتا تو جناب جامعہ کی ٹیم ان کو نکال دیتی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب جتنا ماحول اس نے جامعہ کے اندر خراب کیا ہے، ذہن سازی کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر جامعہ کے جتنے ایونٹس ہوئے ان میں جناب والا خصوصی خطابات اس کے، یعنی جتنا اس کو پروٹوکول ملا ہے، اس بدبخت سے تو اس کا ہاضم ہی خراب ہے، ہضم ہوا ہی نہیں سے، تو اس کا نقصان کتنا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسرا آپ نکالا ہے آپ نے کہ اس نے ایک اپنے ہم عصر عالم دین کے متعلق تحفظات کا اظہار کیا، اس بنیاد پہ آپ نے نکال دیا، تو گویا یہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اس نے صحابہ کے متعلق جو کیا جو ہے وہ اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ 1400 صدیوں کے بعد ایک عالم دین ہم عصر کے متعلق جو اس نے بات کی وہ اس سے بھی زیادہ حساس معاملہ ہو گیا ہے، یعنی صحابہ پہ آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، اور سٹینڈ لیا ہے تو ہم عصر ایک عالم دین کے متعلق اس نے بات کی تو اس پہ لی ہے، اور وہ بات بھی کیا کی ہے؟ اس نے کہا جناب آپ دیوبندیوں کے پیچھے یا بد مذہبوں کے پیچھے کس حیثیت سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اگر ان سے یہ سوال کر لیا گیا تو میں اس حوالہ سے جو ہے وہ حنیف قریشی کی اس بات کی اس حد تک تائید بھی کرتا ہوں کہ یہ بات اگر ہے اور واقعتاً ہے، میرے پاس بھی تصویر ہے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھئی میں نے کس حیثیت سے پڑھی ہیں، میری مجبوری کیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اپنے دامن میں بھی تو جھانکیں نا، اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، کیا آپ کا دامن داغدار نہیں ہے اس چیز سے؟ اگر ادھر آپ کو حسام الحرمین یاد آئی ہے تو ادھر نبی پاک کی حدیث یاد نہیں آئی ہے کہ جو آپ بد مذہبوں کے ساتھ سحری و افطاری میں چینلز پہ جناب ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، ان سے حال احوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مجلس بھی کرتے ہیں، تو کیا یہاں حضور کی حدیث آپ کو بھول گئی ہے؟ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، لمبی حدیث ہے۔ تو یہاں جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مجلس ان کے ساتھ کرنا، تو یہ کیا شرعاً جائز ہے؟ مقصد ہے بندہ وہ بات کرے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا تَفْعَلُونَ، آپ وہ بات کرتے کیوں ہیں جس پہ آپ کا اپنا عمل نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ جی آپ کے ابا جان کہاں کے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ انتہائی بدتمیزی والا لہجہ ہے اور انتہائی چرب زبانی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، وہ تو ایک معقول اعتراض ہے، سمجھ آتا ہے کہ آپ بد مذہبوں کے پیچھے نماز کس نیت سے یا کس عقیدے سے پڑھ رہے ہیں، وہ تو اس کی وضاحت خود دیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس کی حمایت ہم بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو بات ہے تمہارے والد صاحب، بھائی کیا مفتی منیر الرحمان صاحب کے والد صاحب بد مذہب اور بد عقیدہ تھے؟ اگر تھے تو اس کو واضح کیا جائے، مجھے تو نہیں پتا۔ صرف اس بنیاد پہ کسی بزرگ کو ٹارگٹ کرنا کہ یہ فلاں پڑھتا رہے، فلاں جگہ پڑھتا رہو، فلاں جگہ پڑھتا رہے، تو بھائی مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کہاں پڑھتے رہے؟ دیگر ہمارے یہ عیدگاہ والے جو حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب میرا خیال عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا نقیب الرحمان صاحب کے جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے ہیں، بزرگ عالم دین تھے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پہ پنڈی کے اندر وہ آپ کے بیٹھے ہیں، ان پہ چڑھائی کر دیں کہ جی آپ کے ابا جان، حالانکہ وہ صحیح العقیدہ علماء تھے۔ پڑھنے سے کیا ہے، ایک دارالعلوم تھا وہاں پڑھتے رہے، لیکن عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ اب قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
جو ہے ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں جو خلافت ملی کس سے ملی؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اب کیا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی چڑھائی کر دو گے؟ تو پھر جو ہے گولڑا شریف کے صاحبزادگان سے بھی جواب طلبی کرو کہ جناب آپ کے بزرگ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے وہ جب ایک صحیح العقیدہ شیخ طریقت سے ان کو خلافت ملی، بیعت و خلافت کے بعد ان کو کیا ضرورت تھی کہ دیوبند